بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 259 کی تفسیر آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ آج جو فلسطین میں اسرائیلی جو کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، یہ 2000 سال پہلے بھی کر چکے ہیں۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ کیسے، اس ہسٹری کو کیسے اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، یا پھر جیسے کہ وہ شخص، اس کا واقعہ ذرا یاد کرو جس کا گزر ہوا ایک بستی پر اور وہ اوندھی پڑی ہوئی تھی اپنی چھتوں پر۔ قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها، اس نے کہا کہ اللہ اس بستی کو اس کے اس طرح مردہ اور برباد ہونے کے بعد کس طرح زندہ کرے گا۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، تو اللہ نے اس پر موت وارد کر دی 100 برس کے لیے، اور پھر اس کو اٹھایا۔ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ، پوچھا کتنا عرصہ یہاں رہے ہو۔ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، کہنے لگا ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ۔ قَالَ بَل لَبِثْتَ 100 عَامٍ فَانظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلکہ تم پورے 100 سال اس حال میں رہے ہو، تو ذرا تم اپنے کھانے اور اپنے مشروب کو جو سفر میں تمہارے ساتھ تھا دیکھو، ان کے اندر کوئی بساط پیدا نہیں ہوئی۔ وانظر الی حمارک، اور دوسری طرف اپنے گدھے کو دیکھو، ہم اس کو کس طرح زندہ کرتے ہیں۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا، اور تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں، اور اب ان ہڈیوں کو دیکھو کس طرح ہم انہیں اٹھاتے ہیں، پھر تمہاری نگاہوں کے سامنے ان کو گوشت پہناتے ہیں۔ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بس جب ان کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی، وہ پکار اٹھا کہ میں نے پوری طرح جان لیا اور مجھے یقین کامل حاصل ہو گیا کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ تفاسیر میں اگرچہ اس واقعے کی مختلف تعبیرات ملتی ہیں، لیکن یہ دراصل حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ہے، جن کا گزر یروشلم شہر پر ہوا تھا جو تباہ و برباد ہو چکا تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد اور بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے تھے۔ بنی اسرائیل یعنی کہ آل یعقوب، حضرت یعقوب علیہ السلام کے سب سے بڑے بیٹے کا نام یہودا تھا، اس لیے ان کی قوم کو یہودی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو بنی اسرائیل امت پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد اور حضرت زکریا علیہ السلام سے پہلے مبعوث فرمایا۔ یہ 6 صدی قبل از مسیح کی بات ہے، جب بنی اسرائیل کی سرکشیاں، مشرکانہ حرکتیں تجاوز کر چکی تھی، ہر طرف ظلم و جبر، لوٹ مار، بے حیائی کا بازار گرم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے انبیاء کے ذریعے بنی اسرائیل کو کئی بار آگاہ فرمایا کہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں، لیکن باز نہ آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے
ایک بدبخت بادشاہ بخت نصر جس کا نام تھا فلسطین بھیجا اور وہاں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. 80,000 لوگوں کو لے گیا بیبیلون، جس کا قرآن میں نام ہے بابل، جن میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی تھے، لیکن اس وقت وہ چھوٹے تھے. وہاں قید رکھا ان کو جیل میں. بخت نصر جو ایک ظالم بادشاہ تھا، اس نے بیت المقدس میں موجود حضرت سلیمان علیہ السلام کی تمام باقیات کو تباہ کر دیا. ایک بھی تورات نہ چھوڑی، سب کو جلا دیا اور تمام حافظ جو تورات کے حافظ تھے ان کو قتل کر دیا. فلسطین میں سارے مکانات گرا دیے، پورا کھنڈر بنا دیا، بالکل وہ شہر فلسطین ویران ہو گیا. اور یہ سب آج ہماری آنکھوں کے سامنے دوبارہ ہو رہا ہے. تو اس وقت تورات کا کوئی بھی حافظ نہیں بچا. ہیکل سلیمانی میں موجود تمام کتابوں کو جلا دیا. اس بدبخت کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی سزا دی کہ اس کو 6 سے 7 جانوروں کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے اس کو جنگل میں چھوڑ دیا. دنیا میں 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں بادشاہت کی. ان میں سے 2 مومن تھے اور 2 کافر تھے. جو 2 مومنین تھے وہ تھے حضرت سلیمان علیہ السلام اور سیکنڈ ذوالقرنین. اور جو کافر تھے جنہوں نے پوری دنیا میں حکومت کی، ایک تھا یہ بخت نصر اور دوسرا تھا نمرود، جو ہم اس سے پہلی والی آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑھ کے آ چکے ہیں. اور جو 5ویں بادشاہ اب آئیں گے جو پوری دنیا پہ حکومت کریں گے، ان کا نام امام مہدی علیہ السلام ہوگا. حضرت عزیر علیہ السلام نے 40 سال کی عمر میں بیبیلونیا کی جیل سے نجات پائی اور نبوت سے نوازے گئے اللہ کی طرف سے، اللہ کے حکم سے. جب جیل سے نجات ملی تو اللہ کی حکم سے دوبارہ بیت المقدس تشریف لائے. اس وقت تو تورات کا کوئی حافظ زندہ نہیں تھا، نہ کوئی کتاب باقی رہی تھی. ان کی اس کتاب کا چھین جانا بنی اسرائیل سے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب کی شکل ہے. رہی بات قرآن پاک کی، آج آپ دیکھیے قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہوا ہے. اللہ نے اپنی یہ پاک کتاب قرآن پاک پوری دنیا کے مسلمانوں میں پھیلا دی اور کئی لوگوں کو حافظ قرآن بنا دیا اور یہ کتاب ان کے دلوں میں محفوظ ہے الحمدللہ. اور آج فلسطین میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو وہاں پر بھی محفوظ رکھا ہوا ہے. یہ بھی اللہ کا ایک معجزہ ہے. بحکم خدا بندی جب حضرت عزیر علیہ السلام یروشلم تشریف لائے تو وہ سارا تباہ ہو چکا تھا، کیونکہ وہ ظالم بادشاہ نے سب کچھ تباہ کر دیا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، وہ ویران ہو چکا تھا. تو حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا کہ بھلا اس شہر کو کون آباد کر سکتا ہے. اسی وقت اللہ تعالیٰ نے انہیں 100 سال کے لیے سلا دیا. جب وہ سوئے تھے تو صبح کا وقت تھا، اور جب ان کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال بعد دوبارہ زندہ کیا تو شام کا وقت تھا. وہ جس گدھے کے اوپر بیٹھ کر آئے تھے وہ بھی مر چکا تھا. تو اور جو ان کے ساتھ کھانا ان کی پلیٹ میں رکھا ہوا تھا، مطلب انگور اور انجیر، وہ بالکل صحیح ان کے ساتھ رکھا ہوا تھا 100 سال بعد بھی. تو جب اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کرنے کا سوچا تو سب سے پہلے روح ان کی آنکھوں میں دی تاکہ وہ اپنے آپ کو دیکھ سکیں، وہ یہ سارے مناظر دیکھ سکیں. جب وہ زندہ ہوئے تو وہ شہر یعنی کہ وہ فلسطین آباد ہو چکا تھا. فلسطین اور اسرائیلیوں کی یہ دشمنی 2500 سال پرانی ہے، اور اس وقت بھی
بدترین دشمن ہے۔ بخت نصر نے، اس ظالم بادشاہ نے جب حملہ کیا تھا یروشلم پہ، 12 لاکھ کی آبادی کا شہر تھا اس وقت، 6 لاکھ نفوس کو قتل کر دیا اور باقی 6 لاکھ کو بھیڑ بکریوں کی طرح قیدی بنا کر رکھ لیا تھا۔ بخت نصر نے یروشلم کو اس طرح تباہ و برباد کیا تھا کہ اینٹ سے اینٹ بجا دی اور کوئی بھی سلامت نہیں چھوڑا، کسی کو بھی۔ یہودیوں کے مطابق ہیکل کا ایک تہہ خانے میں تابوت سکینہ بھی تھا اور وہاں ان کی ربائی بھی موجود تھے۔ ہیکل میں مسمار ہونے پر وہیں ان کی موت واقع ہوئی اور تابوت سکینہ بھی وہیں دفن ہو گیا۔ تو جس زمانے میں یہ بستی اجڑی ہوئی تھی، حضرت عزیر علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا، انہوں نے دیکھا کہ وہاں کوئی متنفس زندہ نہیں ہے اور کوئی عمارت سلامت نہیں ہے۔ تو قول انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، ان کا یہ سوال اظہار حیرت کی نوعیت کا تھا، شک کی نوعیت کا نہیں تھا کہ اس طرح اجڑی ہوئی بستی میں دوبارہ کیسے احیا ہو سکتا ہے، دوبارہ کیسے اس میں لوگ آ کر آباد ہو سکتے ہیں۔ اتنی بڑی تباہی و بربادی کی، کوئی متنفس باقی نہیں، کوئی 2 اینٹیں سلامت نہیں۔ فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ۔ ان کو ایسا محسوس ہوا جیسے تھوڑی دیر کے لیے سوئے تھے، شاید ایک دن یا دن کا کچھ حصہ یہاں رہا۔ قَالَ بَل لَبِثْتَ مِئَةَ عَامٍ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلکہ تم پورے 100 سال اس حال میں رہے ہو۔ فَانظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ، ان میں سے کوئی شے گلی سڑی نہیں، ان کے اندر کوئی خرابی پیدا نہیں ہوئی۔ وَانظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ، حضرت عزیر علیہ السلام کی سواری کا گدھا اس عرصے میں بالکل ختم ہو چکا تھا، اس کی بوسیدہ ہڈیاں ہی باقی رہ گئی تھی، گوشت گل سڑ چکا تھا۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، یعنی اے عزیر علیہ السلام، ہم نے تو خود تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنایا ہے، اس لیے ہم تمہیں اپنی یہ نشانی دکھا رہے ہیں تاکہ تمہیں دوبارہ اٹھائے جانے پر یقین کامل حاصل ہو۔ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمًا، چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام کے دیکھتے ہی دیکھتے ان کے گدھے کی ہڈیاں جمع ہونا شروع ہوئیں، اس کا ایک ڈھانچہ تیار ہو گیا، ان کے سامنے، آنکھوں کے سامنے کھڑا ہو گیا اور پھر اس پر گوشت بھی چڑھ گیا۔ سبحان اللہ۔ فلما تبین لہ، حضرت عزیر علیہ السلام نے بچشم سر ایک مردہ جسم کے زندہ ہونے کا مشاہدہ کر لیا۔ قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ اس اجڑی ہوئی بستی کو بھی دوبارہ آباد کر سکتا ہے۔ کس بستی کو؟ فلسطین کو، اس کی آبادی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ سبحان اللہ۔ اس وقت اللہ نے آباد کیا تھا اور ابھی بھی اللہ دوبارہ آباد کرے گا۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی رینائسانس کے نقیب کی حیثیت حاصل ہے۔ بابل کی اسارت کے دوران یہود اخلاقی زوال کا شکار تھے۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے متذکرہ بالا مشاہدے کرائے تو آپ علیہ السلام نے وہاں جا کر یہود کو دین کی تعلیم دی اور ان کے اندر روح دین کو بیدار کیا۔ اس کے بعد ایران کے بادشاہ کیخرس نے جب بابل عراق پر حملہ کیا تو یہود کو اسارت کیپٹیوٹی سے نجات دی اور انہیں دوبارہ فلسطین میں جا کر آباد ہونے کی اجازت دے دی۔ اس طرح یروشلم کی تعمیر نو ہوئی اور یہ بستی 136 سال بعد دوبارہ آباد ہوئی۔ پھر یہودیوں نے وہاں ہیکل سلیمانی دوبارہ تعمیر کیا، جس کو وہ سیکنڈ ٹیمپل کہتے ہیں، مطلب سیکنڈ ٹائم اس ٹیمپل کو بنایا، معبد ثانی کہتے ہیں۔ پھر یہ ہیکل 80 عیسوی میں رومن جنرل ٹائٹس کے ہاتھوں تباہ ہو گیا اور اب تک دوبارہ تعمیر نہیں ہو سکا۔ ابھی کیا ہے وہاں پر؟ ہماری مسجد بیت المقدس، اس ہیکل کی جگہ ابھی تک تعمیر نہیں ہو سکا۔ تقریباً 2000 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، آج چل رہا ہے 2024، تو 2000 برس ہونے کو آئے ہیں کہ ان کا کعبہ زمین بوس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا بھر کے یہودیوں کے دلوں میں آگ سی لگی ہوئی
ہے اور مسجد اقصی کو مسمار کر کے وہاں ہیکل سلیمانی معبد ثالث یعنی کہ تیسری تعمیر کرنے کے لیے بےتاب ہے. تیسرا وہ ہیکل جو ہے تعمیر کرنے کے لیے وہ ریڈی ہیں. اس کے نقشے بھی تیار ہو چکے ہیں. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے فلسطین پہ بمباری ہو رہی ہے، پورا قبضہ ہو چکا ہے ناجائز، اور بس کسی دن کوئی ایک دھماکہ ہوگا اور خبر آ جائے گی کہ کسی جنونی نے وہاں جا کر بم رکھ دیا تھا، جس کے نتیجے میں مسجد اقصی شہید ہو گئی ہے. یا یہ جو اسرائیلی بمباری کر رہے ہیں، ایک بمباری کر کے شہید کر دیں گے. تو اس کا ذکر ہے ہماری اسلام میں. تو تھرڈ ٹائم وہ ٹیمپل، یہودیوں کا جو ٹیمپل ہے وہ تعمیر کریں گے. آپ کے علم میں ہوگا کہ ایک جنونی یہودی ڈاکٹر نے مسجد الخلیل میں 80 مسلمانوں کو شہید کر کے خود بھی خودکشی کر لی تھی. اسی طرح کوئی جنونی یہودی مسجد اقصی میں بم نصب کر کے اس کو گرا دے گا، اور پھر یہودی کہیں گے کہ جب مسجد مسمار ہو گئی ہے تو اب ہمیں یہاں ہیکل تعمیر کرنے دیں تیسری بار. جیسے ایودھیا میں بابری مسجد کے انہدام کے بعد ہندوؤں کا موقف تھا کہ جب مسجد گر گئی ہے تو اب ہمیں یہاں رام مندر بنانے دو. بہرحال یہ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ تھا. اب اسی طرح کا ایک معاملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مشاہدہ ہے جو اگلی آیت میں ہم پڑھیں گے.